الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندے پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن بتائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ آقائے جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. بعد از حمد و ثنا جملہ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کے تحت حدیث و اقوال کا
صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و احادیث سن کر تعلیمات قرآن و احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، آج ہم درس سیرت اولیاء کی 16ویں نشست سجائے بیٹھے ہیں۔ ان نشستوں میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کا، اولیاء کاملین کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے حالات، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی سیرت بیان کرنا، ان کے حالات، ان کے واقعات بیان کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے واقعات کو سن کر، ان کی زندگی کو سن کر ہم اپنے آپ کو اس مقصد کی طرف لگا دیں کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور زندگی کا مقصد ہے خالق کائنات کی معرفت۔ آج کی نشست میں ہم جس ولی کامل کا ذکر خیر سنیں گے، نام ہے یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اولیاء کاملین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ علامہ جامی نے نفحات الانس کے اندر آپ کا تعارف پیش فرماتے ہوئے لکھا کہ آپ پہلے طبقے والوں میں ہیں، طبقات اولیاء میں سے آپ پہلے طبقے کے ولی ہیں۔ کنیت ان کی ابو زکریا ہے اور لقب ان کا واعظ ہے۔ یوسف بن حسین رازی کہتے ہیں کہ میں 120 شہروں میں علماء و حکماء و مشائخ کی زیارت کے لیے گیا۔ 120 شہروں میں علماء سے ملاقات کی، بڑے بڑے حکماء سے ملاقات کی، مشائخ سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں مگر یحییٰ معاذ رازی سے بڑھ کر میں نے کسی کو بات کرنے پر قادر نہیں پایا، یعنی جو گفتگو پر ان کو ملکہ حاصل تھا، جو بات کرنے پر ان کو ملکہ اور صلاحیت حاصل تھی، 120 شہر کے اندر میں نے جو علماء مشائخ سے ملاقاتیں کی، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو کلمات لکھے تعریفی، فرماتے ہیں طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، محبت و وفا کی زبان، ولایت و طریقت کی زینت حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ بلند، نیک خصلت اور حقیقت میں حق تعالی کی امید پر کامل ثابت قدم تھے۔ حضرت حضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یحییٰ پیدا فرمائے، یعنی یحییٰ نامی تو بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن ان 2 کا جو مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو 2 یحییٰ پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک انبیاء میں جو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہے، دوسرے اولیاء میں جو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں کے حوالے سے مشائخ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان پر خوف خدا کا غلبہ تھا، اور خوف خدا کا ایسا غلبہ تھا کہ آپ کا خوف، آپ کی وہ رقت دیکھ کر بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے صدیقین
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و قہر سے کام لاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رکت اور آپ کی حالت دیکھ کر تو خوف خدا کا غلبہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اور یہ جو ولی کامل ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ تھا کہ ان کے وعظ و نصیحت اور ان کے بیان کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر اکثر یہ بات لوگوں نے نوٹ کی کہ آپ رحمت خداوندی ہی کی بات کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رحمت خداوندی کی بات، اللہ کی رحمت کا ذکر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی اس طرح فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑے گنہگاروں کو امید ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو احاطہ کیا ہے، رحمت خداوندی۔ ان عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب، اللہ نے فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے وہ جس کو میں چاہے دوں، اور جو میری رحمت ہے وہ وسیع ہے، وہ ہر ایک کے لیے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت سے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے وعظ و نصیحت کے اندر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت فیاض و مخیر تھے، یعنی کہ مالی اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن فیاضی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی حاجت روائی کرتے، ان کی مدد کرتے، اور پوری زندگی آپ اسی چیز میں بہت زیادہ مصروف اور منہمک رہے کہ جو بھی ضرورت مند ہوتے تھے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجتوں کو پورا کرے، جو ان کی ضروریات کو پورا کرے، جو مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ آپ کا جو وصف ہے نا، اس سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے۔ ایک تو فیاضی کا وصف کہ آپ بہت زیادہ جو ہے فیاض تھے، بہت زیادہ راہ خدا میں لٹانے والے تھے۔ دوسرا آپ کا وصف تھا کہ آپ بیان کے اندر آپ کو بڑی دسترسہ، بڑی مہارت حاصل تھی، گفتگو کے اندر لوگ آپ کا وعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے، اور یہاں تک کہ آپ کے وعظ و نصیحت کے بارے میں آتا کہ اس قدر آپ کے وعظ میں، بیان میں دقت ہوتی کہ کئی لوگوں کی شہادت ہوتی آپ کا بیان سن کر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر وصف تھا، وصف فیاضی، اسی وجہ سے آپ اس حد تک پہنچے کہ خود ہمیشہ مقروض رہے، لوگوں سے قرض لے کے بھی جو ہے وہ غربا کی مدد کیا کرتے تھے، خود اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں رکھا، مشکلات میں رکھا، خود مقروض رہے، لیکن کسی سائل کو کبھی جو ہے وہ واپس نہیں لوٹایا، کسی حاجت مند کو کبھی انہوں نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علوم و فنون کے بڑے ماہر تھے، کسر نفسی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بارے میں کچھ لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہر دور کے اندر رہا ہے، ان کے حاسدین، ان کے دشمن، ان سے جلنے والے ہر دور کے اندر رہے۔ اولیاء تو اولیاء، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ سے بھی لوگوں نے حسد کیا۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو لوگ بغض رکھتے تھے تو آپ کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جب بتایا گیا کہ لوگ آپ کی غیبت کیا کرتے ہیں تو آپ نے اس کا برا نہیں کیا،
آپ اس پہ برہم نہیں، غصہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا تو ان کی غیبت کرنا، میرے بارے میں کچھ بھی کہنا، اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں۔ اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو کسی کا غیبت کرنا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی ضرر نہیں دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت نہ کی تو پھر میں واقعی ایسا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے اندر خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری بخشش کا ذریعہ ہے، یہ آپ عاجزی ہے۔ اور حالانکہ صوفیاء نے، مشائخ نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ عبادت ایسی کیا کرتے تھے کہ لوگ آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، یعنی آپ جیسی عبادت کرنا اور آپ کے اس طریقے کو اپنانا کہ یحییٰ بن معاذ رازی جس طرح عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی ایسی عبادت کریں، یہ تو سوچنا دور کی بات، آپ کی عبادات کو دیکھ کر محو حیرت ہوتے تھے کہ کس قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادات کیا کرتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا، آپ کے جو آپ سے منسلک لوگ تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ آپ کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ کی بیٹی نے اپنی والدہ سے، یعنی آپ کی اہلیہ سے، اپنی والدہ حضرت یحییٰ بن معاذ کی اہلیہ، تو بیٹی نے جو ہے ماں سے جو ہے وہ کوئی چیز طلب کی کہ امی جان یہ چیز دے دو، تو ماں نے کہا کہ بیٹی اللہ سے مانگو، یہ حضرت یحییٰ بن معاذ کی اہلیہ بیٹی اللہ سے مانگو، مخلوق سے کیا مانگتی ہے؟ اب بیٹی کا جواب سنیے گا کہ بیٹی یحییٰ بن معاذ رازی کی کیسی ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ والدہ میں اپنی ذاتی خواہش، اپنے اس جو ہے وہ خواہشات نفسانی کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگوں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ میری دنیاوی خواہش ہے، یہ میری ذاتی خواہش ہے، خالق کائنات سے اس کو طلب کروں مجھے اس میں شرم آتی ہے۔ والدہ اگر آپ کی پہنچ ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کی بیٹی ہے، اللہ کے ولی کی بیٹی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ بیٹی کی تربیت اتنی شاندار ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی جو ہے وہ ذاتی خواہش والی چیز اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، تو ان کے پھر والد یحییٰ بن معاذ رازی کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ پھر آپ کے بھائی کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ولی کامل تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ شریف میں جا کر وہاں پہ سکونت اختیار کر لی، بیت اللہ شریف میں، اور وہاں پہ جو ہے آپ جب وہاں کے مجاور ہوئے ایک عرصے بعد حضرت یحییٰ بن معاذ یعنی اپنے بھائی کو خط لکھا، اور خط میں جو ہے وہ خط کا مضمون کیا تھا؟ خط میں لکھا کہ میرے قلب میں جو آرزویں تھیں وہ 3 آرزویں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 آرزویں پوری کر دی۔ اب ان 3 میں سے 2 پوری ہو گئی ہیں اور ایک کی کبھی امید ہے، یہ آپ کے بھائی نے خط کے اندر لکھا۔ اب وہ 3 خواہشیں کون سی تھیں؟ تو بھائی نے وہ خود خط کے اندر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کو لکھا، کہا کہ میری ایک تو خواہش یہ تھی کہ میں اپنے لیے کوئی جگہ، کوئی زمین کا ٹکڑا اپنے لیے جو ہے مختص کر کے وہی زندگی گزاروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین حصہ عطا فرما دیا کہ میں بیت اللہ شریف میں موجود ہوں، یہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ دوسری میری آرزو یہ تھی کہ خدمت کے لیے کوئی جو ہے میرا خدمت گزار ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک کنیز عطا فرمائی، مجھے ایک کنیز مل گئی، یہ تمنا بھی میری پوری ہو گئی کہ وہ میری خدمت کرتی ہے اور میرے معاملات جو ہے وہ آسان ہوتے ہیں، یہ دوسری خواہش پوری ہو گئی۔ بھائی جان تیسری جو میری خواہش ہے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کے بھائی۔ بھائی جان جو تیسری میری خواہش ہے وہ میری خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں آپ کا دیدار کروں۔
اب بھائی اتنے مرتبے والے کہ جن کی خواہشیں بھی بڑی انوکھی ہیں کہ بیت اللہ شریف میں جا کر مجاور بنے، وہاں پہ اپنے لیے زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے اختیار کیا، وہی سکونت اختیار کر لی، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لوں، لیکن قربان حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ و فکر پر جب اس خط کو پڑھا تو اس خط کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برادر محترم، وہ جو آپ کی پہلی خواہش کہ آپ اپنے لیے زمین کا کوئی حصہ مختص کرنا چاہتے تھے، وہاں سکونت اختیار کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے کہا کہ مجھے بیت اللہ شریف مل گیا، یہ بہترین حصہ ہے۔ فرمایا کہ برادر اصل بات تو یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ شرف جو ہے وہ مکی کا ہوتا ہے، مقام کو شرف مکی کے ذریعے سے ملتا ہے، آپ خود بڑی فضیلت والے ہیں۔ یہ گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قرآن مجید کے اندر جو حضرت انسان کے بارے میں آئے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم یعنی انسان کو بڑا مکرم بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی جان آپ خود بڑی فضیلت والے ہیں، تو شرف مکان کا نہیں ہوتا بلکہ شرف مکی کا ہوتا ہے، اور اس مکی کی وجہ سے مکان کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ یعنی رہنے والا اگر معتبر ہو، اگر فضیلت والا کامل ہو، تو اس کامل کی وجہ سے اس جگہ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ نے صوفیانہ بات فرما دی۔ بیت اللہ شریف کی عظمت ہے اپنی جگہ، بیت اللہ کی رفعت اور مقام اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھائی آپ خود بڑے فضیلت والے۔ دوسری بات کہا کہ بھائی آپ نے اپنے لیے خادمہ جو ہے وہ اختیار کی، برادر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو آزاد کر دو، وہ اللہ کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہی ذات جو ہے مخدوم وہی ہے، عبادت و خدمت اسی ذات کی جائے، باقی ہم جو لوگ ہیں ہمیں تو خادم بن کے رہنا چاہیے۔ تو یہ دوسری خواہش کا آپ نے جواب دیا۔ اور جو تیسری خواہش تھی وہ کیا تھی؟ میں اور آپ اپنی تعریف سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھا کہہ دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، نفس خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا جب کسی نے ذکر کیا اور ان کی تعریف کی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگا۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ کو جو تیسری خواہش تھی وہ کیا پیش کی تھی کہ بھائی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کروں، تو یہ آپ کی تعریف تھی نا، آپ کے لیے اچھے کلمات تھے بھائی کی طرف سے کہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب فرض کر لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی آکے مجھے کہے کہ حضرت وہ آج ذرا دل چاہ رہا تھا تو ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو ہم پھولے نہیں سمجھتے، نفس خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مزید ہم اس سے جملے سننا چاہتے ہیں کہ اور ہمارے لیے کیا اچھے جملے کہنا چاہتا ہے، لیکن اللہ والوں کے اندر یہ بات نہ تھی، انہوں نے نفس کو مٹایا، انہوں نے نفس کو بات۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کو بھائی نے یہ لکھا تھا کہ خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کروں، تو حضرت یحییٰ بن معاذ نے جو دو چیزوں کا جواب دیا تو تیسری بات کا جواب کیا دیا؟ تیسری بات کا جواب بھی بڑا انوکھا تھا۔ فرمایا کہ بھائی آپ نے یہ جو خواہش پیش کی ہے کہ آپ میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آرزو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو مخلوق کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹنا چاہیے، پھر اس کو مخلوق کی یاد نہیں ہونی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کی خاطر تم گئے، اللہ کی خاطر تم نے اپنے لیے ایک جگہ مختص کی، وہی سکونت اختیار کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر جو ہے وہ اہل دنیا کو بھلا دے، مجھے بھی بھلا دے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر جو ہے وہ کسی اور کی یاد دل کے اندر باقی نہ رہے۔ یہ آپ نے اپنے بھائی کے خط کے جواب میں لکھا، اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت والے ہیں اور کیسی عاجزی اور انکساری والے ہیں۔ ایک روز جو ہے وہ آپ شمع روشن کیے ہوئے تھے، پہلے چراغ ہوا کرتے تھے، اب وہ جو شمع تھی وہ چراغ بجھ گیا تو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چراغ بجھنے پر رونے لگے تو آپ کے مریدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو، ہم چراغ جلا دیتے ہیں، چراغ دوبارہ جل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میری یہ جو رونے کی کیفیت ہے یہ صرف چراغ بجھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھیں سوچ و فکر اللہ والوں کی کیسی ہوتی ہے، اولیاء کی سوچ و فکر کیسی ہوتی ہے۔ کہا کہ میں جو رو رہا ہوں، میرے اوپر جو یہ دقت آئی ہے یہ صرف چراغ بجھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ کہیں اللہ کی بے نیازی کی ہوا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی، ہماری ریاضت کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد۔ تو بارگاہ سمدیت جب جو ہے وہ انسان اس چیز کا تصور کر لے تو پھر انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، سہما رہنا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ جیسا چاہے تو کر دے۔ ہماری عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمارے منہ پر مار دے، کوئی عبادت ہماری قبول نہ ہو، کوئی ریاضت قبول نہ ہو، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے داخل جنت فرمائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے رات کے وقت اٹھا، تہجد گزاری کا ارادہ بنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ارادہ بنا، لیکن نیند غالب آ گئی، پھر سو گیا، اٹھ کے نماز ادا نہ کی۔ قیامت کا دن ہوا، جب اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا تو گناہوں کی کثرت تھی، گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ جہنمی ہے۔ جب جو ہے وہ اس کو جہنم کی طرف بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں ذرا اس کے نامہ اعمال میں دیکھ لو کوئی نیکی ہے کہ میں بخش دوں۔ اس نقطے پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی ایک نیکی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہماری ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے منہ پر دے مارے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے سمدیت کا اظہار فرمائے، بے نیازی کا اظہار فرمائے، تو انسان کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے جو سہما رہنا چاہیے، جو حضرت یحییٰ بن معاذ کی کیفیت بنی۔ اس کو میں بیان کرتا ہوں، یہ جو بیچ میں روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھ لو کوئی نیکی ہو، شاید معذرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمہ شاید کا درست نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ کوئی نیکی ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی نامہ اعمال میں کوئی مزید ایسی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرے پاس اس کی نیکی ہے۔ اب وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں ایک رات اس کی آنکھ کھلی اور اس نے عبادت کرنے کا ارادہ کیا، مجھے سجدہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن نیند غالب آ گئی، پھر سو گیا۔ میرے فرشتوں اس کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ اٹھا بھی نہیں، عبادت بھی نہیں کی، نیند غالب آ گئی، سو گیا، اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے بخش دیا۔ اللہ چاہے تو چھوٹے سے عمل پر بخش دے اور اللہ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پر گرفت فرما دے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب دیا بجھ گیا، آپ رو پڑے، مریدین نے کہا کہ حضرت پریشان نہ ہو، جلا دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ دقت طاری ہونا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ چراغ بجھ گیا ہے۔ اب چراغ بجھنے پر آپ جو ہے وہ ذہنیت، آپ کی سوچ و فکر کس طرف گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ کہیں بے نیازی کی ہوا، اللہ کی بے نیازی، کہیں بے نیازی کی ہوا
اس سے یہ ہو کہ توحید و ایمان کا چراغ بجھ جائے. ہمارے سینوں کے اندر جو توحید کا چراغ ہے، جو ایمان کا چراغ ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کی ہوا اس چراغ کو بجھا نہ دے. میں اس بات کو سوچ کر رو رہا ہوں اور میرے اوپر یہ دقت آئی ہو گئی ہے. پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہر چیز میں غور و فکر کیا کرتے تھے. دیے کا بجھنا، چراغ کا بجھنا بھی ان کے لیے معرفت کا ایک نقطہ تھا. اس میں بھی جو وہ سوچ و فکر کیا کرتے تھے. چراغ بجھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمدیت کی طرف وہ غور و فکر کر رہے ہیں. زندگیاں حقیقت میں ان اللہ والوں نے گزاری، زندگی کے مقصد کو ان اللہ والوں نے پایا. آگے جو ہے وہ آپ کے بارے میں ایک بات مزید، پھر آپ کی تعلیمات آخر میں عرض کرتا ہوں. آپ چونکہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کی معاونت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود جو ہے وہ آپ قرضے تلے دب گئے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی لاکھ سے زیادہ کے مقروض ہو گئے. جب آپ اتنے مقروض ہوئے، رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار ہوا. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یحییٰ، تمہارے اوپر جو قرضہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ پریشان نہ ہو. تمہارا یہ قرضہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ادا کر دے گا. اب تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے جو ہے سفر کرنا ہے اور ہر جگہ جا کے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرنا ہے. خود ہی وہ بندہ تمہارے سامنے آئے گا جو تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی جو ہے وہ سفر کرنا ہے اور جو ہے وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے. جب حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے جاگے تو خراسان کا سفر کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ کو وہ شخص مل جائے گا، تو آپ نے یہ جب سفر شروع کیا تو خراسان پہنچ کر آپ نے واعظ و نصیحت کیا. آپ کے واعظ و نصیحت کی ایک اپنی ہی تاثیر ہوا کرتی تھی. جب آپ نے واعظ و نصیحت کیا، آپ منبر پر کھڑے ہو کر آپ کہنے لگے کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اس شہر میں آیا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ کوئی میرا قرضہ ادا کر دے گا. جب یہ قرضہ ادا ہو جائے گا تو میرا بیان کا جو مقصد ہے، وہ جو حجاب ہے، وہ دور ہو چکے گا. چنانچہ آپ کے اس بیان کرنے کے بعد، اس حقیقت کو کھولنے کے بعد آتا ہے روایتوں کے اندر کہ 3 اشخاص کھڑے ہوئے، 3 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرضہ دینے پر آماد ظاہر کی کہ ہم آپ کا حضرت جو ہے وہ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اب وہ 3 شخص جو ہے وہ آپ کا جب قرضہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے نہیں لوں گا. کیوں نہیں لوں گا؟ فرمایا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب کے اندر جب زیارت کروائی تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو آپ کا قرضہ ادا کرے گا، 3 نہیں. لہذا آپ نے ان سے نہ لیا. اس کے بعد جب آپ نے تقریر شروع کی، آپ کے بیان کے اندر ایک سحر تھا، جادو تھا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں کی کیفیت آپ کے بیان کو سن کر، جیسا کہ میں نے ابتدا عرض کیا کہ لوگ جو ہے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. پھر آپ جو ہے وہاں سے چل دیے اور بلخ پہنچ گئے. وہاں آپ نے واعظ و نصیحت شروع کیا. وہاں لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، بیان شروع کیا. وہاں کے لوگ ویسے ہی جو ہے آپ کے بیان کو بہت بڑا پسند کیا کرتے تھے. پسند تو سارے جہاں پہ بھی آپ نے بیان کیا سارے لوگ پسند کیا کرتے تھے، لیکن یہ آپ کو جو ہے بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے. یقیناً جو ہے وہ آپ کو زیادہ سن چکے ہوں گے. ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اہل بلخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے معتقد تھے، آپ کے بیان کو بڑا پسند کیا کرتے تھے. تو وہاں جو ہے ایک شخص نے آپ کی تقریر اور آپ کی اس بات بتانے کے بعد جو ہے
کھڑے ہو کر 1,00,000 روپے دینے کا جو ہے اعلان کر دیا کہ میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں. اب یہ ایک شخص اور وہ جو قرضہ تھا اس کی بھی جو ہے وہ ادائیگی کی صورت ہو گئی. ایک شخص یہی کہا تھا نا دین سے نہیں لوں گا، میرے نبی نے مجھے بتایا کہ وہ ادا کرنے والا ایک شخص ہوگا، ان 3 سے نہ لیا. اب جب ایک نے ادا کیا تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ قرضہ تو لیا، اس سے 1,00,000 تو لیے، لیکن جو ہے وہاں ایک اور بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے کامل ولی آپ کا واضح و بیان سن رہے تھے. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا، درویش تو پھر درویش ہوتے ہیں، اولیاء تو پھر اولیاء ہوتے ہیں. اب جب حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ نے 1,00,000 روپے لیا، اور غالباً یہاں پہ جو ہے اس راز کو ذکر نہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ اے مولا، اس نے درویشی پر دولت کو ترجیح دی، مولا اس کے مال میں برکت عطا نہ کرنا. درویشی پر فقر پر اس نے دولت کو ترجیح دی، کسی کے 1,00,000 دینے پر وہ 1,00,000 روپے لے لیا، مولا اس کے مال میں برکت نہ دینا. وہاں سے آپ واضح و نصیحت کر کے جب چل پڑے، راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کو لوٹ لیا، جو آپ کے پاس وہ رقم تھی ساری کی ساری لوٹ لی گئی. پریشانی کے عالم میں آپ نے آگے کا سفر شروع کیا، اور پھر آپ اس بات کو بھانپ کے پرکھ گئے کہ اسی بزرگ کی بد دعا کا اثر ہے. جو بزرگ نے جملہ کہا تھا کہ مولا، اس نے درویشی پر دنیا کو مال کو ترجیح دی ہے، مولا اس کے مال میں برکت عطا نہ کرنا. پھر جو ہے وہ آپ وہاں سے چل کر ایک اور مقام پر پہنچے، اس جگہ کا نام ہے مرو. جب وہاں پہنچے، وہاں آپ نے واضح و نصیحت فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بشارت کے متعلق بتایا. تو وہاں ایک خاتون نے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ کا قرضہ ادا کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنی زیارت کروائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کروا کے حضور مجھے حکم دے چکے کہ یحییٰ بن معاذ کا قرضہ ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے. میرے پاس جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ برتن ہے کہ جو سونے چاندی کے ہیں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں، لاکھوں روپے کے، وہ آپ لے کر جائیں. میں خود جو ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی کہ خود جو ہے وہ آپ کا قرضہ ادا کر دوں، آپ کو رقم دے دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نہ جاؤ، وہ خود تمہارے پاس چل کر آئے گا. تو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس سے جو ہے وہ برتن لیے، اور پھر جو ہے وہ جو قرضہ تھا لوگوں کا وہ آپ نے ادا کیا. یہ آپ کا وصف فیاضی تھا کہ آپ دیگر لوگوں کی خدمت کر کے خود جو ہے وہ قرضے تلے ڈوب گئے. یہ اللہ والوں نے زندگیاں گزاری کہ انہوں نے اپنی خاطر زندگی نہیں گزاری، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دکھوں اور حضور کی امت کے درد کو انہوں نے سمجھا، اور ہر درد مند کی جو ہے وہ انہوں نے دوا اور اس کا جو ہے وہ بداوا کیا. آپ کی تعلیمات آخر میں پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے درس سیرت اولیاء کی نشستوں کا ایک معمول ہے کہ آخر میں جس بھی بزرگ کا ہم جو ہے وہ ذکر خیر کرتے ہیں تو اس کی تعلیمات آخر میں بیان کرتا ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم بزرگوں کی تعلیمات کو سنیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے عام طور پر بزرگوں کی کرامات، ان کے واقعات تو بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیا سمجھا کر گئے، کس بات کی انہوں نے تاکید کی کہ کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف ہماری توجہ بڑی کم ہوتی ہے. تو آپ کی واضح و نصیحت نے جو باتیں ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ درویشی یہ ہے، درویش کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو آپ نے حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درویشی یہ ہے انسان خدا کے سوا تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہ رہے، بس صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت مند رہے بس. یہ درویشی کا یہ تقاضا ہے. فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے تو تمام اعضاء عبادت
عبادت کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف خدا کی نعمت جس کو مل جائے اس کو عبادتوں کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا نکتہ اور آج کی تعلیمات تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنا ایک نور ہے۔ یہ ہر بزرگ کی سیرت کے اندر یہ چیز آپ کو نمایاں ملے۔ بھوکا رہنا ایک نور ہے، اور فرمایا کہ پیٹ بھر کر شیر ہو کر کھانا ایک نار ہے۔ نار کہا جاتا ہے آگ کو، تو پیٹ بھرنا ہی آگ ہے اور بھوکا رہنا ہی ایک نور ہے۔ پتا چلا کہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے یا پھر کم کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو نورانی بنا دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ اب یہ بڑی انوکھی شے تھی، جنت کے دروازے پر، جنت کا دروازہ بجانا۔ دنیا کے دروازے تو بجائے جاتے ہیں، اہل دنیا کے گیٹ تو کھٹکائے جاتے ہیں، لیکن جنت کے دروازے پر دستک دینا، یا عائشہ جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ تو حضرت ام عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت کے دروازے پر دستک کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ بھوک کے ذریعے سے جنت کے دروازے پر دستک دیا کرو۔ گویا جو بھوکا رہتا ہے یا جو بھوک سے کم کھاتا ہے وہ جنت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھوک جو ہے یہ ایک نور ہے، اور شیر ہو کر کھانا یہ آگ ہے، نار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہو۔ تین طرح کے لوگوں سے اجتناب کرو۔ اب یہ تین طرح کے لوگ میں سے ہیں بڑے اسٹیٹس والے، بڑی شان والے، لیکن ان سے بچنا ہے۔ کون سے؟ فرمایا کہ تین طرح کے لوگوں سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ان میں سے پہلے اس طرح کے لوگ ہیں، فرمایا کہ غافل علماء سے۔ وہ علماء جو غافل، وہ علماء جو خود جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھلا بیٹھے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھلا بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو وہ عالم جو خود غافل ہے، خود اللہ کی یاد سے دور ہے، خود ان کے اندر عمل نہیں ہے، تو حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں کہ غافل علماء سے پرہیز کریں۔ دوسرے کون لوگ؟ فرمایا کہ کاہل قاریوں سے پرہیز کرتے رہو۔ قاری ہے قرآن لیکن وہ سست ہے، کاہل ہے قاری لیکن جو ہے وہ قرآن سے ان کی رغبت نہیں ہے، تو ایسے کاہل قاریوں سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرتے رہو، پرہیز کرتے رہو۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جاہل صوفیاء سے بھی پرہیز کرتے رہو۔ تو یہ تین طرح کے لوگ آپ نے بطور خاص جو ہے وہ فرمایا کہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ کتنی شاندار تعلیمات ہیں ان اللہ والوں کی، کیا اختیار کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کے اندر حکمت ہے، کون سی چیز انسان کے حق میں بہتر ہے، کس کے اندر نورانی کے اندر کس سے عبادت کی جاشی بڑھے، سارے نقطے ان اللہ والوں نے بیان کر دیے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے حالات تو سنتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ آج ہم جو ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جو ہے قید کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جو کرم نوازیوں کا سلسلہ ہے ماہ رمضان میں، تو اس کرم نوازیوں کے سلسلے کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم اس نشست سے یوں اٹھے کہ باری تعالی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اب جو ہے ماہ رمضان کے صدقے طفیل ہم عبادات پر استقامت حاصل کریں گے۔ مولا تیرا کرم ہوا کہ عبادت پر ہمیں جو ہے استقامت ماہ رمضان کے صدقے طفیل نصیب ہو رہی ہے، تو مولا اس سلسلے کو ہم جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ باری تعالیٰ تیرے اس محبوب بندے کا ہم نے ذکر سنا ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ راضی کا،
اے مولا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم جن تیرے محبوب بندوں کا بھی ذکر سنتے ہیں پڑھتے ہیں، مولا ان کی سیرتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات ہمارے ان دعائیہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اعظام کے ذکر خیر کی بہت زیادہ فیض و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔